احمد لاہور میں کام کرتا تھا اور ایک کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ آج احمد کو کام سے ذرا جلدی چھٹی مل گئی اور وہ ہوٹل سے کھانا لے کر اپنے روم میں آ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد احمد نے ٹائم دیکھا تو ابھی رات کے 11 بج رہے تھے، تو احمد نے سوچا کیوں نہ تھوڑی فیس بک استعمال کر لی جائے، اور وہ فیس بک چلانے لگا۔ اچانک احمد کو خیال آیا کہ کسی لڑکی کی آئی ڈی ڈھونڈ کے اسے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دی جائے، تو احمد آئی ڈی چیک کرنے لگا اور کافی لڑکیوں کی آئی ڈی چیک کی تو اسے کوئی بھی پسند نہیں آئی۔ تو اچانک احمد کی نظر ایک ڈی پی پہ پڑی، تو احمد ڈی پی دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے اس کی ساری آئی ڈی چیک کی اور اسے ریکویسٹ سینڈ کی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکی نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ تو احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ساتھ ہی احمد نے اسے آئی بی میں میسج کیا ہیلو کا، اور ایک دم احمد کے روم کی لائٹ چلی گئی۔ احمد اسے میسج کر کے فیس بک اوپر نیچے کرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے میسج چیک کیا تو وہ سین ہو چکا تھا، لیکن رپلائی نہیں آیا تھا۔ تو احمد کو تھوڑی حیرت ہوئی کہ سین کر لیا، جواب نہیں دیا۔ احمد نے پھر میسج کیا، محترمہ اگر بات نہیں کرنی تو ریکویسٹ ایکسیپٹ کیوں کی، اور میسج کیوں سین کیا، اور میسج سینڈ کر دیا۔ 10 منٹ بعد پھر میسج چیک کیا تو میسج تو سین ہو چکا تھا، لیکن رپلائی نہیں آیا۔ احمد نے پھر میسج کیا اور غصے والے ایموجی سینڈ کر کے اسے بلاک کر دیا، اور پھر دل میں کہنے لگا کس ٹائپ کی لڑکی ہے، میسج سین کر کے جواب نہیں دیا، اور موبائل پہ ٹائم دیکھا تو 12 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ پھر احمد نے موبائل سائڈ پہ رکھا، ہینڈ فری موبائل پہ لگائی اور سانگ سننے لگ گیا، اور موبائل کو اپنے سینے پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک احمد کے موبائل کی لائٹ جلی اور احمد نے دیکھا تو اسی لڑکی کے میسج آئے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو اسے بلاک کر دیا تھا، پھر یہ لڑکی ان بلاک کیسے ہوئی؟ احمد نے ٹائم دیکھا تو پورے 12 بج رہے تھے۔ احمد نے سوچا شاید میں نے صحیح سے بلاک نہیں کیا ہوگا، اور اس کے میسج پڑھنے لگ گیا جو اس نے سینڈ کیے تھے۔ میں رات کو 12 بجے ہی بات کرنا شروع کرتی ہوں، چاہے جو بھی ہو۔ تو احمد نے اس لڑکی کو اوکے کا میسج کیا، تو لڑکی کا رپلائی آیا کہ میرے بارے میں جاننا نہیں چاہو گے؟ تو احمد نے کہا کیوں نہیں محترمہ، اور پھر کہا کہ آپ کا نام بہت عجیب ہے، اینجل ڈائن۔ تو اس لڑکی نے کہا جی میں ایک ڈائن ہوں۔ تو احمد اسے ہنسنے والے ایموجی سینڈ کیے، تو وہ لڑکی بولی تم مذاق سمجھ رہے ہو، جب تم نے مجھے میسج کیا تو تمہارے کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ تو احمد نے جب میسج پڑھا تو حیران ہو گیا کہ اسے کیسے پتا۔ تو احمد دل میں سوچنے لگا شاید تکا مارا ہو، اور اسے میسج کیا نہیں میری تو لائٹ آ رہی ہے، جس سے لڑکی بولی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں بالکل تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں۔ احمد نے جب یہ میسج پڑھا تو حیران بھی ہوا اور تھوڑا ڈر بھی گیا، اور اس نے اپنے موبائل کی روشنی سے اپنے سائڈ پہ لائٹ مار کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر احمد نے میسج کیا اچھا مذاق تھا، یہ بتاؤ آپ رہتے کہاں ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں۔ جب احمد نے یہ میسج پڑھا تو ہنسنے لگ گیا، اور اسے کہا اچھا تو تم کوہ کاف سے آئی ہو، اور اگر تم میرے ساتھ لیٹی یا بیٹھی ہو تو میرے روم کی لائٹ آن آف کرو تو میں مان جاؤں گا تم واقعی ڈائن ہو۔ پھر میسج سینڈ کر دیا، پھر اس کا رپلائی آیا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی احمد نے یہ میسج پڑھا تو وہ ڈر گیا اور ایک کمرے سے خوف کھانے لگا جہاں پہ وہ 3 سالوں سے رہ رہا تھا۔ پھر اچانک لائٹ آن ہو گئی تو احمد کافی ڈرنے لگ گیا، پھر لائٹ آف ہو گئی۔ اب احمد کو فل سردی میں بھی پسینہ آ رہے تھے،
اور اس نے جلدی سے اپنا موبائل آف کر کے سائڈ پہ پھینک دیا اور جلدی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ وہ دروازہ کھولنے لگا لیکن دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ احمد نے کافی کوشش کی کہ دروازہ کھل جائے، لیکن اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا اور احمد زور زور سے شور مچانے لگ گیا، ہیلپ ہیلپ، لیکن اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی احمد کے موبائل کی لائٹ جلی تو احمد حیران رہ گیا، میں نے تو موبائل آف کر دیا تھا، پھر یہ میسج۔ احمد نے ڈرتے ڈرتے موبائل اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے، اس لڑکی کے میسج آئے ہوئے تھے اور میسج میں لکھا ہوا تھا، اب آ گیا یقین میرا کہ میں ایک ڈائن ہوں۔ تو احمد ڈرتے ہوئے رپلائی کیا، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ اور ڈائن کا پھر احمد کو رپلائی آتا ہے، میں تمہیں مار کے تمہارا خون پینا چاہتی ہوں۔ تو احمد یہ پڑھ کر اور ڈر جاتا ہے۔ پھر احمد کو دوبارہ میسج آتا ہے، اگر تم نے مجھے ریکویسٹ سینڈ کی تھی چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے میسج کر کے میرے خون کی پیاس کو جگا دیا، اس لیے اب اس پیاس کو تم بجھاؤ گے۔ اور پھر احمد یہ میسج پڑھ کر رونے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے پلیز مجھے معاف کر دو، اور میسج سینڈ کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے لیکن میری ایک شرط ہے، میں تمہیں ایک تصویر سینڈ کروں گی، وہ تمہیں دیکھنی ہوگی۔ پھر احمد کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ ہی احمد کے موبائل پہ تصویر آ جاتی ہے۔ احمد تصویر دیکھتا ہے تو ساتھ تصویر کے میسج لکھا ہوتا ہے، اٹس می۔ اس لڑکی کی تصویر اتنی خوفناک تھی، فل کالی آنکھیں، لمبے لمبے بال، ناک تھی ہی نہیں اور بڑے بڑے دانت۔ یہ دیکھ کر ہی احمد زور سے موبائل کو دیوار پر مارتا ہے اور شور کرنے لگتا ہے، مجھے باہر نکالو۔ پھر اچانک ہی ایک دم سے لائٹ آ جاتی ہے تو احمد کے بالکل سامنے وہی لڑکی جو احمد نے تصویر میں دیکھی ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے اور چھلانگ مار کے احمد کو پکڑ لیتی ہے اور ایک دم سے اپنے بڑے بڑے دانت احمد کی گردن میں گاڑ دیتی ہے۔ احمد کے موبائل کی بیل بجتی ہے تو ایک دم احمد اٹھ جاتا ہے تو دیکھتا ہے لائٹ آئی ہوئی ہے اور وہ سب احمد خواب دیکھ رہا تھا اور احمد کے موبائل پہ سونگ چل رہے تھے۔ احمد نے جب ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے تو احمد نے دل میں کہا کتنا خوفناک خواب تھا، اور فیس بک آن کرتا ہے تو دیکھتا ہے اس لڑکی کو اس نے بلاک کیا ہوا تھا، اور پھر احمد نے اپنے موبائل سے فیس بک کو ڈیلیٹ کر دی اور اللہ کا نام لے کر سونے لگ گیا۔